برائے شنودی محمد والے محمد صلوات. خوشنودی محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم وحقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات پڑھ لیں بلند آواز. سب سے پہلے میں معمول کے مطابق دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد بانی و منتظم کی یہ محنت بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اور سب حضرات جنہوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے حدیث قصہ کی صورت میں، منقبت کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، عزیز نے گفتگو کی صورت میں، اللہ انہیں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. حضرت ارشاد پروردگار ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سورہ دار کی تیسری آیت ہے اور ارشاد اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی ہے، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. اب یہ انسان کی اپنا مرضی اس کی ہے، اختیار ہے، چاہے تو وہ شکر اختیار کر کے راستہ اپنائے اور شاکرین میں ہو جائے اور چاہے تو کفر اختیار کر کے کافروں کی صف میں چلا جائے. یعنی یہ مجبوری نہیں ہے. جو جنت میں جائے وہ اپنے قدموں سے چل کے جائے، جو جہنم میں جائے وہ اپنے پیروں سے جائے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. وہ جو ہدایت ہے جس کے لیے انا علینا للہدیٰ، ہدایت ہمارے ذمہ ہے. وہ ہدایت کبھی نبیوں کی صورت میں، کبھی رسولوں کی صورت میں، کبھی پیغمبروں کی صورت میں، کبھی کتابوں کی صورت میں، کبھی صحیفوں کی صورت میں، کبھی انبیاء اولیاء اوصیاء کی صورت میں، کبھی صالحین کی صورت میں. اللہ نے
1,24,000 پیغمبر بھیجے، بڑی توجہ رہے، اور ان میں تاریخ انبیاء میں کوئی ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں، میرے ساتھ ساتھ آئیے گا، کوئی ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں کہ وہ کسی زمانے میں تو چوری ڈکیتی کرتا رہا اور اللہ نے اسے معاف کر کے پھر نبی بنا دیا ہو، نہیں، جو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں وہ اپنے پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک نہ وہ نافرمان ہو سکتے ہیں نہ پہلی سانس سے لے کے آخری لمحے تک نہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں نہ وہ بے راہ ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی لغزش سرزد ہو سکتی ہے، نہ کوئی خطا اور گناہ ان سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اب انبیاء کی تاریخ مختلف ہے، ان میں بعض انبیاء بہت پاورفل اور طاقتور گزرے ہیں جن کا روب اور دبدبہ تھا۔ آپ حضرت سلیمان کا قصہ پڑھیے، جب کہا تھا جب ہم آئیں گے تو پھر یاد رکھیے گا ہم تیس کو نیس کر دیں گے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کا انتظار کرتے وہی دین اختیار کر دیا اور ان کے ہاں بطور مطیع کے آ گئے۔ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے کچھ ان میں سے ٹھیک پاورفل اور زوردار تھے، کچھ ان میں سے مظلوم بھی تھے، کچھ دولت مند تھے جن کے پاس بڑی دولت تھی، اور کچھ وہ بھی تھے جن کے پاس زیادہ دولت نہیں۔ یہ نظام پروردگار ہے۔ کچھ ایسے تھے، بڑی توجہ رہے، اور پھر کسی کا پیشہ تجارت، کسی کا کاروبار زمیندارہ تھا، فارمنگ تھی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کچھ ایسے تھے جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے، مگر وہ جو ہدایت ہے وہ بالکل اپنے مقام پہ اسی طرح تھی۔ اب میں ایک چیز عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ انہیں 23 سال زمانہ تبلیغ ہے، نہیں، ان کا 63 سال ہی زمانہ تبلیغ ہے۔ وہ جو 40 سال ہیں اس میں کردار اور سیرت پیش کی، اور وہ جو اصل راز تھا کہ میں نبی ہوں وہ زیر پردہ رہا۔ اچھا ایک چیز اور عرض کروں، پڑھنا میرا کام ہے، عمومی طور پہ آپ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں نا کہ آدمی 15 سال تک تو اس سے کام جو ہیں وہ نہیں ہوتے، 15 سال کے بعد اس پہ حکم لاگو ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے وہ جو 40 سال خاموشی کے ہیں ان میں سے 15 سال جو ہیں وہ مائنس کر لیجئے، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 25 سال۔ اچھا 25 سال پیغمبر، توجہ رہے آپ حضرات کی، 25 سال پیغمبر اسی مکے میں رہے۔ جب بچپنا گزارا تھا تو اس وقت کبھی ایسا نہ ہوا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھی جا کے ان کے ساتھ وہ کھیل رہے، نہیں، ایسا نہیں، انہوں نے بچپنے میں بھی اپنی فوقیت منوا لی تھی، لڑکپنے میں بھی اور جوانی میں بھی، اور جب 25 سال، توجہ رہے، اس کے بعد جو 25 سال ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، لات پوجا جاتا رہا، منات کی پرستش ہوتی رہی، حبل کی پرستش ہوتی رہی، پیغمبر خاموش رہے۔ میں عرض کر گیا، قرآن سننے والے ہو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ 25 سال کی پیغمبر کی خاموشی اور پیغمبر کے سامنے ان بتوں کی پرستش، نہ تو بتوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکی، نہ پیغمبر ہی کی پیغمبری میں کوئی کمی آئی۔ اسی طرح اگر میرا مولا بھی 25 سال خاموش رہیں، 25 سال اگر خاموش رہیں تو جس طرح ان بتوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا وہ بت ہی رہے، جو ہے نا آپ حضرات کی، وہ بت ہی رہے، اور اسی طرح پیغمبر کا بھی کوئی نقصان وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ پوجے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، انبیاء کا تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا اور بہت سارے قصے آئے، ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے جلال، توجہ ہے نا، ان کا جلال بہت مشہور ہے، جسے روب کہہ لیجئے،
توجہ ہے نا آپ جی 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 من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، نوح علم، موسیٰ حیبت، بے شک بے شک جس کی حیبت کی چرچے ہیں، اور حیبت کے یوں چرچے ہیں کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دو آدمی لڑ رہے تھے، جب پتا چلا کہ ایک تو ان کے شیعوں سے ہے، ایک دشمنوں سے ہے، ایک منٹ بھی توقف نہیں کیا، جیسے ہی شیعہ نے کہا موسیٰ مدد، فوراً پہنچے، ایک ہی گھونسے میں کام تمام کر دیا۔ یہ ہے اس کی شجاعت۔ یہ اور قرآن مجید میں جتنا حضرت موسیٰ کا قصہ آیا ہے، حضرت موسیٰ کی کہانی آئی ہے، حضرت موسیٰ کا سلسلہ آیا ہے، اتنا اور کسی نبی کا نہیں آیا۔ کوئی پارہ حضرت موسیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، ہمارے لوگ جب بیان کرتے ہیں نا کہ ملک الموت آیا اور جناب سیدہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہا کہ مجھے اجازت ہے، کہتے ہیں شیعوں کی بنائی باتیں ہیں، شیعوں کی بنائی۔ اچھا چلیے یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہوگی، مگر جب موسیٰ کے پاس ملک الموت آیا تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ایک ہی تماچا مارا، ایک آنکھ نکال دی۔ پڑھیے بخاری شریف، دوڑتا ہوا گیا، ایک ہاتھ میں وہ اپنی آنکھ پکڑے ہوئے ہے اور کہتا ہے یا اللہ اے معبود ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس کی آنکھ تو ٹھیک کی، کہا جاؤ اب وہ قبول کر لے گا۔ عزیزان گرامی موسیٰ آنکھ نکال دیں وہ تو مان لیتے ہو، زہرا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت مانگتا، ایک صلوات پڑھ لیں بلند ساتھ آئیے گا۔ بڑی توجہ ہے آپ بات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء میں موسیٰ نام ہے، اور ہمارے ائمہ میں بھی ایک موسیٰ نام کی ہستی ہیں۔ توجہ، فرق یہ ہے وہ موسیٰ حیبت کے لحاظ سے مشہور تھے، جلال اور رعب کے لحاظ سے مشہور تھے، مگر ہمارے موسیٰ وہ کاظم ہیں، وہ غصہ، کاظم کے معنی ہے غصہ پی جانے والا۔ دو لفظ سن لیجئے، ایک صلوات پڑھ لے بلند اچھا ایک چیز میں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ بساؤ کا نام جب رکھا جاتا ہے تو کسی سے متاثر ہو کے نام رکھا جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس نام سے متاثر ہوتے ہیں وہ سابق ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، وہ پہلے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نام تو پہلے گزر چکا ہے اور جس نے بعد میں رکھا کہا جائے کہ اس کے نام کو دیکھ کے وہ رکھا گیا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے نام کو دیکھ کے یہ رکھا گیا۔ اب حضرت موسیٰ کاظم کا نام، میں کاظم کی بھی تو دو لفظوں میں تشریح عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کاظم کا نام بھی جو موسیٰ ہمارے ائمہ میں رکھا گیا، کیا اس نام کو دیکھ کے رکھا گیا؟ کیا وہ نام مقدم ہے؟ توجہ رہے آپ حضرات کی۔ اب سورہ صاد سے کچھ الفاظ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک صلوات پڑھ لیں جو ہے نا آپ حضرات۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنا، فسجدوا کلهم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، میں ایک کم بخت نے انکار کر دیا۔ اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ صاد میں آیا، اللہ کے کائنات فرماتا ہے یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما مانا کا، تجھے کس نے روکا، ما مانا کا ان تسجد لما خلقتہ بیدی، کس نے تجھے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا کہ اس کا سجدہ نہ کرے۔ توجہ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب یہ لوگوں پہ چھوڑیے گا، آپ اس میں نہ الجھیے گا، اللہ کو ہاتھوں والا مان لیجئے یا اللہ کے ہاتھ مان لیجئے، ہاتھوں والا خدا مان لیجئے یا خدا کے ہاتھ مان لیجئے۔ کس نے تجھے منع کیا اس کے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ توجہ رہے، استکبرتا، تو نے تکبر کیا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو تھا ہی عالین میں سے۔ توجہ رہے، یہ وہ عالین کون ہیں
जिन्हें सजदे का हुक्म नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वो आलीन कौन हैं जिन्हें सजदे का हुक्म नहीं। इसलिए कि जब कहा कि तू सजदा करने से मुनकिर हुआ, तकब्बुर किया, या है ही उनमें से जो मुस्तस्ना है सजदे से। आलीन, उलमा से पूछिए आलीन के माना क्या है। आलीन का तर्जुमा अगर मैं कहूँगा कि अली, तो ये अजीजान गिरामी, ये अलियों की जमा, अली अली की जमा है। जब वहाँ होते हैं तो अली होते हैं, यहाँ आते हैं तो मोहम्मद कहलाते की। और खलकत भी उस वक्त हो चुकी जबकि अभी आदम की मिट्टी मिट्टी में थी, पानी पानी में था। कई हजार साल खिलकत आदम से पहले जिनके नूर पैदा किए जा चुके थे और जिनकी खिलकत ही इसलिए हुई थी। कुन तो कंजन मखफिया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़खलक़तुका या मोहम्मद, मैं एक छुपा हुआ रूपोश खजाना था, मैंने ऐ हबीब तुझे पैदा किया। उस वक्त तो ज़माने और वक्त की बात ही नहीं। तवज्जो रहे, दो जुमले अर्ज करना है, समझना आपका काम है। एक लिहाज से ये हस्तियाँ, तवज्जो रहे, हादिस हैं, और एक लिहाज से ये हस्तियां कदीम हैं। मेरे साथ थोड़ा बोलिए। एक लिहाज से हादिस हैं, हादिस उसे कहते हैं जिससे पहले कोई वजूद हो, तवज्जो, जिससे पहले कोई वजूद हो और फिर वो दुनिया में आए, फिर वो खल्क हुआ हो, उसे कहते हैं हादिस। मगर हादिस इसलिए हैं, इनसे पहले एक वजूद मौजूद है जिसका नाम है वाजिबुल वजूद, आप याद की। और कदीम उसे कहते हैं जिससे पहले जमाना भी ना हो, जिससे पहले वक्त भी ना हो, जिससे पहले दिनों रात भी ना हो, जो जमाने की गिरफ्त में ना आए, जिसके सामने जमाना बना हो, वो कदीम है। और जो जिससे पहले कोई वजूद हो वो वाजिबुल वजूद है, और उसका वजूद वो हादिस है। एक सलवात पढ़ लें, तो ये उस जमाने के काजिम हैं, तवज्जो रहे, उस जमाने के ये मूसा हैं। वो मूसा हैबत के लिहाज से पहचाने जाते थे। ये काजिम के माना है पी जाने वाला, गुस्सा पीने वाला। आपने सुने एक दो वाक़यात, मैंने रात मजलिस में कुछ अर्ज किया था, तो कुछ उससे इधर उधर जो एक चीजें ये खत्म होने वाला, तो और फिर लुत्फ ये होता है कि जब एक ही उन्वान दो एक जगह पे बयान करना पड़े और भी लुत्फ होता है। अजीज़ान गिरामी, काज़िम के माने हैं गुस्सा पी जाने वाला। रिवायत दो मैं अर्ज करता हूँ। एक मरतबा एक शख्स जो हुजूर के गुलामों में से था, वो हुजूर के सामने कुछ खाना लेके आया। हुजूर के साथ कुछ लोग भी बैठे थे। उसके खाना रखते हुए हाथ लर्जे, कुछ खाना उस बर्तन में से निकल गया और इमाम के कपड़ों पे। जाहिर है आप तसव्वुर भी करें, आप दस्तरखान पे बैठे हों और खाना आपके कपड़ों पे गिरे, तो आप फौरन देखेंगे ये क्या हुआ। मगर उस शख्स जिसके हाथों से गिरा था, ना उसके चेहरे पे कोई तब्दीली आई, ना ही इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे कोई तब्दीली आई। और लोग जो थे वो हैरान हो गए। वो उसकी तरफ देख के कहते हैं कमाल हो यार, आपने इमाम के ऊपर ये गिरा दिया, खाना गिरा दिया, इमाम के ऊपर आपने ये उंडेल दिया खाना, ये कमाल हो। मगर वो शख्स जो है वो मुस्करा रहा है और कह रहा है जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अजीज़ान गिरामी, इमाम ने उसी वक्त सजदे में सर रख दिया और सजदे में सर रखने के बाद जो कहा, माबूद तेरा शुक्र है कि तेरे वो बंदे इत्मीनान रखते हैं कि हमसे उन्हें अज़ियत और नुकसान न पहुंचेगा, हमसे उन्हें अज़ियत और नुकसान न पहुंचेगा। तेरे बंदे हमारी तरफ से मुतमईन हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, एक दूसरा वाक़या है वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर गुस्सा था। जब एक शख्स ने देखा गुस्सा तो उसने फौरन कहा वल काज़िमीन अल गैज़, तो इमाम के चेहरे का गुस्सा, वो नूरानी चेहरा, वो गज़ब और गुस्सा रहमत और नूरानियत में बदल गया। और हुजूर का जब वो उसने चेहरा देखा
تو پھر اس نے دوسرا جملہ کہا والعافین عن الناس، وہ صرف غصے کو پینے والے ہی نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے معاف بھی کیا، اور جب آخری حصہ کہا کہ اللہ محسنوں کا اجر جو ہے اسے باقی رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ تجھے آزاد کیا اور یہ آپ پہ احسان ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے امام علیہ السلام کے سامنے 3 جملے اس نے کہے، آزاد بھی ہو گیا، توجہ رہے، اسے معاف بھی کر دیا گیا۔ اب میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جب ہمارے لوگ کوئی ربائی پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ائمہ کا وعدہ ہے، من قال فینا بیتن، جس نے ہماری شان میں ایک بیت کہا اللہ اسے جنت میں ایک گھر دے گا، جس نے ہماری شان میں قصیدہ کہا اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، جس نے ہماری شان میں منقبت کہی اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، جس نے ہمارے، اب ظاہر ہے کہ گفتگو کے مختلف طریقے ہیں، شاعر اشعار میں کہتے ہیں، متکلم گفتگو کے انداز میں کہتے ہیں، مگر یہ طے ہے متکلم اور خطیب جہاں تک اس کی ہمت ہے وہ کوشش کر لے، مگر فضائل اہل بیت میں وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے گا جہاں اس کی ہمت جو جواب دے دے۔ سمجھیے فضائل اہل بیت یہاں سے شروع ہو، صلوات پڑھ لیں، لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے معصوم تو وہ ہیں جس نے سالن گرایا تھا آپ کے اوپر، جس نے آپ کو پہلے ناراض اور ناراض کیا تھا، دونوں کو بخش بھی دیا گیا، آزاد بھی کر دیا گیا، انہیں جنت کی اور کامیابی کی بشارت بھی دی گئی۔ جو انہیں تھوڑی بہت اذیت دیتے ہیں وہ تو انہیں بھی بخش دیتے ہیں، جو ان کے فضائل پڑھتے ہیں بلند آواز سے محمد حضرات کی۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب اس نے ہارون رشید نے، اور یہ ہارون صاحب ایسا یعنی سکہ رائج کر دیا گیا تھا، کوئی اصحاب مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، کوئی حدیث مل جائے کسی سے، کوئی اصحاب مل جائے، اسے شوق ہوا کہ کوئی صحابی مل جائے، چنانچہ ڈھونڈ کے ایک دیہات سے بہت ضعیف سا شخص ڈھونڈ کے لائے جس کے پڑپوتے بھی تھے، اور وہ آخری آدمی تھا جس کے لیے اسی کا کہنا ہے کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا۔ خیر بڑی شان سے لائے گئے، مگر وہ بڑی مشکل سے ضعیف، بہت ضعیف روئی کے اس میں رکھا ہوا، اس کے پوتے وغیرہ لے کے آئے۔ جب وہ آیا تو حضور صحابی کی زیارت کرنے گئی۔ ذرا دیکھیں یہ خود امیر المومنین ہے، صحابیت کو کتنا اچھال کے کس بلندی پہ پہنچا دیا گیا۔ یہ اس کی زیارت کے لیے بے چین ہیں اور سوچتے ہیں کچھ امیر المومنین کے لیے یہ بھی فرما دیں گے، ہماری شان کچھ اور بلند ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ پیش کیے گئے صحابی صاحب تو ان کی ملاقات ہوئی، صحابی کو بتایا گیا یہ امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین کو بتایا گیا یہ صحابی ہیں، وہ ان کے استقبال کے لیے بڑھے، یہ ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔ خیر جب وہ بڑھے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ کچھ آپ بیان فرمائیں گے؟ کہا مجھے صرف اتنا یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا اور اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا، پیغمبر کا لشکر گزر رہا تھا اور وہ گھوڑوں پہ سوار تھے، پیغمبر گھوڑے سے نیچے اترے، میں دروازے سے باہر نکلا اور میں اس وقت کلنیوں پہ چلتا تھا، پیغمبر نے مجھے پکڑا اور سیدھا کھڑا کیا اور کہا اس کی اس وقت یہ عمر ہے، اسے کوئی فکر نہیں، گھوڑے گزر جائیں، پیادے گزر جائیں، ایون اگر اسے کو کچل بھی دے گا اسے اس کا کوئی فکر نہیں، مگر انسان کی زندگی میں عمر میں ایک ایسا وقت آتا ہے جوں آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی 2 ہرسیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک لالچ دولت کی ہرس وہ جوان ہوتی ہے، دوسرا عمر کی ہرس کہ اور بھی جی لیں اور بھی جی لیں، یہ 2 ہرسیں جوان ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ہر روز بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے۔ کہا ہاں یہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا۔ کہا بہت اچھے، آپ نے حدیث بھی ارشاد فرمائی۔ اب انہوں نے انہیں جواہرات اور کچھ تحفے تحائف دے کے ان کے بچوں سے کہا
کہ یہ زیادہ تھک نہ جائیں، انہیں لے جاؤ۔ جب وہ اٹھا کے چلنے لگے تو انہیں اور تو کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا، نہ ان کی آواز کو سمجھتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ملا اصغر نے پڑھا تھا واقعہ، میں اس کا ثواب بھی اسی مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ صحابی صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ رکھے گئے نا ان کی اسی ڈولی میں وہ جواہرات اور وہ سب کچھ چیزیں جو تحفے کے طور پہ انہیں ملے تھے، تو کہا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ فرما رہے ہیں اے امیر المومنین، یہ جتنے تحفے آپ نے آج ہمیں دیے ہیں یہ ہر سال ہمیں دیا کریں گے یا بس دے دیے؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز خلیفہ، تو صحابی ہے، میں امیر المومنین ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں جو حدیث تو نے بیان کی وہ بالکل پیغمبر کی صحیح ہے۔ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی دو اسی طرح عزیزان گرامی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بنو عباس ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا۔ اور ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے ایسا کہ لوگوں نے امام سے پوچھا آپ لوگ یعنی آپ میں اور باقی دنیا میں کیا فرق ہے، خاص کر یہ جو حضرت عباس کی اولاد ہیں، یہ رسول کے ایک چچا کی اولاد ہے اور آپ دوسرے چچا کی اولاد ہیں۔ امام نے ایک جواب یہ خط کی صورت میں آیا اور امام نے اس کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسا ہستی نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب کے دلوں میں کبھی کبھی دلوں میں کبھی کبھی دلوں میں کبھی کبھی یہ شوق اٹھتا ہے اور یہ حرص سی ہوتی ہے اور یہ محرومی سی کھٹکتی ہے، کاش ہم بھی اسی اولاد سے، کاش ہم بھی اسی شجرہ نسب سے، کاش ہم بھی سادات ہی سے ہوتے ہیں، مگر سیدوں نے میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں باجوہ ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں بلند آواز سے۔ توجہ ہے نا آپ اللہ؟ اس بدبخت نے امام علیہ السلام کو، یعنی آپ حیران ہوں گے، جنگلی جانور کئی دن بھوکے رکھ کے امام کو اس احاطے اور اس سین میں چھوڑا جہاں وہ جنگلی جانور بھوکے پیاسے تھے، اور تماشا دیکھنے کے لیے چھت پہ چلے گئے اپنے صاحبان کو ساتھ لے کے، صوائب کو ساتھ لے کے، مگر جب یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ جنگل کے درندے جو کئی دنوں سے بھوکے رکھے تھے وہ امام کے قدموں کے اوپر اپنی رخسار مل مل کے اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں، توجہ، اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ پہچانے یہ انسان ہے، ہم جانتے ہیں آل محمد کو اذیت دینا انسان تو کے لیے تو ممکن ہے مگر کسی بھی اللہ کی باقی مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ وہ انہیں نقصان پہنچائے یا اذیت دے۔ ایک خاتون کو، اور آپ آج کل بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لوگ قید خانے میں لوگوں کو بھیجتے ہیں اور واپس بلا کے پھر ان سے جو بنا بیان دلواتے ہیں، یہ اب رواج ہو گیا ہے پاکستان میں، اب اس کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ یہ اس کا سمجھنا کوئی مشکل ہے۔ کچھ دنوں کے لیے صحافی، لیڈر، عورتیں، مرد جیل میں بھیجے جاتے ہیں، پھر ان سے بیان جب دلوائے جاتے ہیں، بالکل اسی ذہنیت کے ساتھ ایک خاتون کو جو بازاری تھی اسے بھیجا گیا، وہ واپس آ گئی، مشکل سے وہ سیڑھیاں اتری تھی، کہتے ہیں وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک چادر پڑی ہے، اور کہا بی بی وہی چادر، اسی کے نیچے تو امام ہے۔ جا کے اس نے جب چادر ہٹائی میرے امام کی نظر پڑی، بڑی توجہ رہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے امام نبیوں سے افضل ہیں۔ یوسف قید خانے میں رہے اور بقول 7 سال تک رہے مگر کسی ایک قیدی کو بھی مواعظ نہ کر سکے۔ امام نے ایک لمحے کے اندر اس بازاری عورت کی طرف ایک نظر دیکھ کے کہا بی بی تو کیوں آئی ہے؟ کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ کہا خدمت نہیں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں امام حسن و حسین کی اولاد سے ہوں، میں پیغمبر کی نسل سے ہوں، میرے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کر، تو بڑی گناہگار ہے۔ تو وہ اس وقت تڑپ گئی، کانپ گئی اور کہتی ہے فرزند رسول حل لے یا توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ امام نے دائیں بائیں اشارہ کیا، اس نے دور دور تک خدام کو
اور حوروں کو دیکھا، کہا یہ سب ہمارے لیے خدمت کے لیے موجود ہے، تیری کسی خدمت کی ضرورت نہیں۔ کہا فرزند رسول اللہ کے لیے مجھے معاف بھی کیجیے اور میری توبہ بھی قبول کیجیے۔ عزیزان گرامی، اب جب وہ واپس آئے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے پڑھائے ہوئے بیان کے مطابق یہ بیان دے گی اور ہم امام پہ تہمت لگا کے انہیں قتل کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ خاتون کہتی ہے خدا تم پہ لعنت کرے، تم نے ایسے شخص کے لیے تہمت لگانے کے واسطے مجھے بھیجا جس کی عبادت فرشتے دیکھ رہے ہیں، جس کی حوریں خدمات کر رہی ہے، جو نواسہ رسول ہے۔ عزیزان گرامی، کہا اگر اس عورت کی تقریر باقی رہی لوگ باغی ہو جائیں گے۔ اسی وقت اس کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، جس طرح وہ موسیٰ کے سامنے والے جادوگر، انہیں جب قتل کا حکم دیا گیا انہوں نے خوش ہو کے قبول کر لیا، کہا ہم مانتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہم اب نجات پا کے اپنے معبود کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دو، میں کتنی خوش قسمت ہوں، فرزند رسول نے میرے گزشتہ گناہ معاف کروا دیے، میری توبہ قبول ہو گئی، اور جو وعدہ کیا تھا تو ابھی جنت میں جائے گی، میں تو ابھی اسی وقت جنت میں جا رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ خاتون تھی۔ آخر امام علیہ السلام کو سندی بن شائق نامی شخص، یہ بڑا ملعون ہے، اسے زہر دے کے بھیجا گیا، اور زہر بھی بڑا سخت تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ انگور یا کھجور کے وہ جو 2 دانے تھے اگر سمندر میں ڈال دیے جاتے، سمندر کی کل مخلوق جو تھی تڑپ کے باہر آ جاتی۔ اس نے آ کے امام کی خدمت میں پیش کیے، امام نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا رضاً بے قضائہ و تسلیماً لامرے، اور بسم اللہ پڑھ کے ایک دانہ حضور نے منہ میں رکھا، کہا فرزند رسول آپ بیمار ہیں اور قیدی بھی ہیں، آپ کھائیے۔ عزیزو، میرے امام فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے تو آیا تھا وہ تیرا پورا ہو گیا، اب مجھے مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، 23 رجب 183 ہجری کو امام کو زہر دیا گیا۔ 24 رجب کا دن میرے امام نے تڑپتے ہوئے اس طرح گزارا جس طرح چھوٹے سے کفن میں کوئی زخمی پرندہ، اور جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، کس طرح گزارا جس میں رکوع کی ساری عمر میں گزر گیا، سیدھا قد کر کے نہ تو نماز پڑھ سکے نہ ہی پیر پھیلا کے لیٹ سکے۔ عزیزان گرامی، آخر 25 رجب کا دن آیا، آپ کی امام کی شہادت ہوئی۔ سنیں گے پرانے سننے والے لوگ تڑپ جاتے ہیں، جنازہ کسی کا بھی ہو، مسلمانوں کی ملک میں ہو جائے، لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، اس کے کفن و دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے حکومت کی دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حسد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ 4 مزدور بلائے گئے اور انہیں کہا گیا پل بغداد تک پہنچا دیے۔ میرے امام سلام کرتے ہیں، میرا سلام اس مظلوم دادا پہ جس کی جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، جس کے بدن کا گوشت لوہے نے کھا لیا۔ عزیزان گرامی، پل بغداد کے درمیان چھوڑ کے وہ واپس چلے۔ کسی نے کہا یہ جنازہ لے کے جا رہے ہو، یا تو اسی طرف رہنے دیا ہوتا یا دوسری طرف پہنچا دو۔ کہا جتنی مزدوری ملی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جتنی مزدوری ملی اتنا کام کر دیا۔ عزیزان گرامی، جنازہ رکھ کے وہ چلے گئے۔ ایک شخص جس کا نام محمود ہے، وہ حداد تھا، لوہار، یہ مدینے میں زیارت کے لیے گیا، حج کے بعد اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ جب جنت البقیع میں گئے، اس کی بیوی قبر زہرا پہ گئی اور ہاتھ رکھ کہتی ہے بی بی تو جانتی ہے میری گود خالی ہے، میری اولاد نرینہ نہیں، میں منت مانتی ہوں بی بی اگر اللہ مجھے تیرے صدقے میں اولاد دے گا، ہم غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، ہم آپ سادات کے کام مفت کیا کریں گے، ان سے کوئی مزدوری نہیں لیں گے۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ رہے، آج جب پل بغداد پہ جنازہ پہنچا، اس کی بیوی نے ایک آواز سنی ہے محمود بدت کے پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ اس کی بیوی تڑپ کے جاگی اور جاگ کے کہتی ہے محمود میں کسی خاتون کی آواز سن رہی ہوں جو کہہ رہی ہے محمود منت پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عزیزان گرامی،
محمود کہتا ہے صبح ہوگی انشاءاللہ جو بھی سید آئے گا اس کا کام مفت کریں گے. یہ پھر لیٹ گیا. عزیزو دوسری مرتبہ پھر آواز آئی محمود میرا بیٹا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, منت پوری کرنے کا وقت ہے. اب بیوی نے جگایا اور کہا نہیں چلو اپنے اوزار لے کے چلو. بیوی بھی ساتھ گئی. عزیزو جب پورے بغداد پہ پہنچا کا آواز ایک خاتون کی آتی ہے, اے بی بی تو بڑھ پتہ کر بی بی کون ہے. عزیزو بی بی پہچان گئی. منت مانی تھی نا تو نے, ہاں جس کی منت مانی تھی اسی بی بی کی آواز ہے. عزیزو محمود نے زنجیر لہائے, امام کے زنجیر کتار رہا تھا اور کہہ رہا تھا مولا یہ معلوم نہ تھا میری منت اس طرح پوری ہوگی. عزیزو جنازہ اٹھا, قاضمین میں آیا. اب جنازے کے وارث بھی پہنچ گئے. آپ کا امام اپنے بابا کے جنازے کے پاس آ گئے. عزیزان گرامی قبر تیار ملی, قبر میں باپ کو اتارنے لگے. کچھ ہاتھ برآمد ہوئے, وہ میت کو لینا چاہتے ہیں. سوچا یہ کس کا ہاتھ ہوگا, کا دل میں خیال آیا یہ بابا حسن کا ہاتھ ہوگا, اس لیے کہ فیملی میں وہ پہلے ہیں جو زہر ظلم سے شہید کیے گئے. یہ امام زین العابدین کا ہاتھ ہوگا, یہ امام محمد باقر کا ہاتھ ہوگا, یہ بابا جعفر صادق کا ہاتھ ہوگا. عزیزان گرامی آواز آئی ہمارا میت ہمارے حوالے کرو. اس کی دفن کے لیے کئی لوگ یہاں آئے ہیں, کئی ہاتھ یہاں آئے ہیں جو دفن کرنے کے لیے پہنچے ہیں. عزیزان گرامی بھائی ایک جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے. جب دفن ہو رہا تھا نا آپ کا امام, ایک مرتبہ تابوت کے اندر سے امام کا چہرہ مدینے کی طرف مڑا اور آواز دے کے کہا نانا دادا میرے دفن کرنے والے آ گئے, اب میں کس طرح پڑھوں. آپ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے چپ کر کے گزر گئے, نہ دفن کر سکے نہ کفن پہنا. یا حسین